ہم میں سے اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جن مسائل کا سامنا کرتے ہیں یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ انٹینشنل ہو، ہم اکثر انجانے میں یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ان مسائل کے بارے میں کوئی اور نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ آج تک کسی نے شاید یہ مسائل فیس نہیں کیا، اور اگر کسی اور نے یہ مسائل پہلے فیس کیے بھی ہیں تو ان کی انٹینسٹی یا ان کی سچویشن اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہماری ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اس یونیک سچویشن میں ہو تو اٹ از اوکے ٹو بی میزریبل۔ اس وقت اگر تم ڈپریس فیل کر رہے ہو تو تمہارا بنتا ہے، کیونکہ تمہارے مسائل بھی تو کتنے بڑے ہیں۔ So it is a way how our brain makes us feel good about ourselves, even if we are miserable and helpless. اب جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے مسائل اتنے یونیک نہیں ہوتے جتنے ہمیں لگتے ہیں، ہماری پرابلمز، ہماری رکاوٹیں، ہمارے فیصلے وہ اتنے انوکھے بھی نہیں ہیں جتنے ہم سوچ بیٹھتے ہیں۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس طرح کی سچویشنز فیس کی ہیں، اور ہمارے بعد بھی نہ جانے ابھی کتنے لوگ اس طرح کی سچویشنز فیس کریں گے، ایسی سچویشن سے فائٹ کریں گے اور موو آن کریں گے۔ بلکہ شاید آج سے 5 سال بعد جب ہمیں کچھ اور مسائل درپیش ہوں گے تو ہمیں آج کے مسائل بہت چھوٹے اور بے معنی سے لگیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کی یا ان پرابلمس کی ایکچوئل ورتھ کو سمجھا جائے اور اس کے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کیا جائے۔ مشکل سچویشنز کو ڈیل کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مدد مانگیں، ہم ان لوگوں سے مدد لیں جو ہم سے سنسیئر ہیں، ہمارے اپنے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ برڈن بن جانا ہے یا ہم نے اپنے سارے مسائل ان کے کندھے پہ ڈال کے کہنا ہے کہ ان کو حل کر کے دو، لیکن ایسی سچویشنز میں اپنے اچھے دوستوں سے مدد مانگ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے دوست جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشنز انہوں نے ڈیل کی ہیں یا انہوں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے، یا وہ ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں اس بارے میں، تو ہمارے لیے ان پرابلمس کو فیس کرنا اور ان سے ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم اپنے دماغ میں اتنا الجھ جاتے ہیں، اپنی سوچ میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ہم حقیقت کو اور سچائی کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتے۔ تو ایسی سچویشنز میں ہمارے قریبی دوست یا ہمارے گھر والے ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم سائیکولوجیکل اور ایموشنل پرابلمس کو لے کر زیادہ اوپن نہیں ہوتے۔ زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرنے میں شاید ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ایسے پرابلمس ہوتے ہیں وہ اصل میں ویک ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایسی سچویشن سے خود سے ڈیل نہیں کر پاتے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور یہ شرمندگی کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیومنز آر سوشل اینیملز۔ ہم نے کروڑوں سال پہلے سیکھ لیا تھا کہ ہمیں گروپس میں رہنا ہے، ہم گروہ میں بہتر رہتے ہیں، ہم اپنے آس پاس نرچرنگ قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بہتر طریقے سے ایوالو کر پاتے ہیں، اور ہمارے آس پاس کے لوگ اور ہمارے قریبی دوست ہمیں جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ ایموشنل سپورٹ ہی تو ہے۔ اس لیے جب پھنس جائیں، جب فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم مدد صرف اپنے قریبی دوستوں سے ہی مانگ سکتے ہیں، ہم پروفیشنل سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں جو ہم سے کراس نہیں ہو رہے، یا کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں جن سے ہم ڈیل نہیں کر پا رہے، تو پروفیشنل سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ڈیسیژن میکنگ میں کیریئر گولز کو سیٹ کرنے میں کوئی ایشو ہے تو ریلیونٹ کاؤنسلر سے یا سکسیس کوچ سے بات کر لینے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اگر صحیح وقت پہ صحیح انسان سے مدد مانگ لی جائے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ مشکل فیصلے شاید اتنے مشکل نہیں رہیں گے، اور پرابلمس کو فیس کرنا شاید اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ تو اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہت یونیک ہیں، آپ جو بیریئرز فیس کر رہے ہو، جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں وہ بہت انوکھی ہیں، اور اگر کوئی سچویشن ڈیل کرنے میں ایشو آ رہا ہے تو صحیح انسان سے صحیح سوال پوچھ لیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو بہترین دوست عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔